وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم اللائنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ الحمدللہ، اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ 158 سے 163 تک چند معروضات آپ کے پیش نظر کی جائیں گی۔ بس اللہ سے ایک ہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں کما حقہ خلوص نیت سے، خلوص دل سے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کی روشنی میں مفسرین نے بہت کچھ بیان کیا ہے اور بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن آج چند ایک نکات جو آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں کہ صفا و مروہ کا تاریخی پس منظر کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ لغت میں صفا صاف پتھر کو کہتے ہیں۔ یہ مکہ کا ایک معروف پہاڑ ہے اور اسی طرح اس کے فاصلے پہ تقریباً 2 فرلانگ کے فاصلے پہ ایک دوسری پہاڑی جس کو مروہ کہتے ہیں۔ صفا لفظ مذکر ہے اور مروہ مؤنث ہے۔ اس کی کئی ایک توجیحات ہیں۔ امام قرطبی نے اس کی تفصیل لکھتے ہوئے کچھ بیان کیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور حوا آئے تھے تو آدم صفا پہ ٹھہرے تھے اور حوا مروہ پہ ٹھہری تھی، اور پھر ایسا بھی ہے کہ مرور ایام کے بعد ان 2 پہاڑوں پہ بت سجا دیے گئے، بت رکھ دیے گئے۔ جو بت صفا پہ رکھا گیا اس کا نام اصاف ہے، وہ مذکر ہے، اور جو مروہ پہ رکھا گیا اس کا نام نائلہ ہے اور وہ مؤنث ہے۔ اور کئی ایک اس کی توجیحات ہیں۔ بہرحال ہمارے لیے تو اہم یہی ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان حضرت حاجرہ علیہ السلام نے سعی کی، دوڑ لگائی، چکر کاٹے۔ جس طرح کی صحیح بخاری کی ایک طویل ترین حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہوا ابراہیم خلیل علیہ السلام کو، انہوں نے اپنی ایک بیوی جن کا نام حاجرہ ہے علیہ السلام، ان کو چٹیل میدان میں چھوڑنے کا پروگرام بنایا۔ ان کے ساتھ ننھا سا بیٹا
دودھ پیتا بچہ اسماعیل بھی تھا علیہ السلام. گھر سے نکلے، بیوی کو ساتھ لیا، بچے کو ساتھ لیا، اور پانی کا مشکیزہ ہے اور تھوڑی سی کھجوریں ہیں، اور لے جا کر چٹیل میدان میں چھوڑ دیا. اور بغیر کچھ بتائے ابراہیم وہاں سے چل پڑتے ہیں. کچھ دور گئے تو پیچھے سے ہاجرہ نے آواز دی، ابراہیم بات تو سنو، کیا وجہ ہے؟ ناراض ہو گئے، کہاں جا رہے ہو، ہمیں کیوں چھوڑ دیا؟ بار بار آواز دینے پہ ابراہیم کچھ نہیں بتاتے، کچھ نہیں بولتے. تو حضرت ہاجرہ پھر کہتی ہیں کہ چونکہ انہیں پتہ ہے کہ ابراہیم اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، اس لیے پوچھا کہ کیا ہمیں آپ اللہ کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بس اتنا ہی جواب دیا کہ ہاں. کہا پھر جاؤ، پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم ہیں اور ہمارا اللہ ہے، ہمارا اللہ وارث ہے. چٹیل میدان میں بھی ہمیں کسی قسم کی کوئی مشکل، کوئی مصیبت اور کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے. اللہ والوں کا توکل اور بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے. وسائل و مسائل کی طرف ان کی توجہ بہت کم ہوتی ہے. ان کے جانے کے بعد وہاں دن گزرتا ہے، رات گزرتی ہے، وقت گزرتا ہے. وہ تھوڑا سا سامان وہ ختم ہو جاتا ہے، جلدی ختم ہو جاتا ہے. اب ہاجرہ کو بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، اور پریشانی بھی ہے کہ میں تو گزارا کر لوں گی، میری جان بھی چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میرے ننھے اسماعیل کا کیا بنے گا؟ کس طرح میں اس کو دودھ پلاؤں گی؟ جب میں کچھ کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، تو پھر دودھ کہاں سے آئے گا؟ کیسے پلاؤں گی؟ اسی پریشانی کے عالم میں ان کو وہیں زمین پہ لیٹا ہوا چھوڑا، اور خود بے قراری میں قریب ہی ایک پہاڑ ہے صفا، اس پہ چڑھ جاتی ہیں اور ادھر ادھر دیکھتی ہیں کہ کہیں سے کوئی روشنی نظر آئے، کوئی پانی کا سامان، کوئی آبادی، کوئی بندہ، اور کسی سے کوئی مدد مانگی جائے یا کوئی حالات پوچھے جائیں، کوئی رستہ پوچھا جائے، کچھ نظر نہیں آتا. نیچے اتری اور بے قراری میں آگے بڑھتی ہوئی مروا کی طرف چلی گئیں. یہ جو تقریباً 420 میٹر کا سفر ہے، درمیان میں کہیں آرام سے چلتی ہیں اور کہیں تھوڑا سا دوڑتے ہوئے. بے قراری بہت ہے، وہاں گئی، کچھ نظر نہیں آتا، پھر واپس آئیں. اسی طرح ان دو پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر کاٹے بے قرار ہاجرہ علیہ السلام نے. پھر ان کے بعد جب پلٹ کے دیکھا، ایک مجسمہ نظر آیا جہاں اسماعیل لیٹے ہوئے ہیں، اور وہ انسان کی شکل میں فرشتہ ہے جس نے اسماعیل کے پیروں کی جانب ایڑی لگائی اور وہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے. تو وہ عجیب جذبات ہیں، بے قراری بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، خوشی بھی ہے. بھاگتی دوڑتی اس کے پاس آتی ہیں اور جس طرح حوض بناتی ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہاجرہ اس پانی کو پھیلنے سے نہ روکتی تو ساری زمین پہ وہ چشمے کا پانی ہوتا۔ اللہ اکبر، پانی پیا۔ یہاں بڑی ایک اہم بات سوچنے کی یہ ہے کہ ہاجرہ علیہ السلام بھوک پیاس کے سمیت وہاں رہتی ہیں، بلکتے تڑپتے بچے کو دیکھتی ہیں، لیکن وہاں سے جانے کا نام نہیں لیتی۔ یعنی اگر وہاں جان بھی چلی جائے، بچہ بھی قربان ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، وہاں سے جانا نہیں، اس لیے کہ وہاں اللہ نے ٹھہرایا ہے۔ یہ جان، یہ مال، سب کچھ اس کا ہے۔ انبیاء کے رفقا کی سیرتیں ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ جب اللہ کا امر حکم آ جائے پھر جان بھی چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ صفا و مروہ، اس کے درمیان بے قرار وہ سعی جسے ہم کہتے ہیں سعی، لفظ ہے سعی، دوڑ چکر، بے قراری میں چلنا، اللہ کو اس قدر پسند آیا اور محبوب ٹھہرا، اس کے بعد قیامت تک کے لیے لازم قرار دے دیا کہ جو میرے گھر کے طواف کو آئے، میرے گھر کی زیارت کو آئے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ صفا و مروہ کے درمیان سعی ضرور کرے۔